وہ جو بھگوان ہوا میں معلق ہوتے ہیں نا، نہ ادھر سے رسی نہ ادھر سے رسی، لیکن ہوا میں ہے تو عجوبہ نا. تو پنڈت لوگوں نے بتایا گاؤں دیہاتوں کے لوگوں کو، دیکھو یہ بھگوان یہ ہماری حاجتیں پوری کرتا ہے، اس کے پاس اختیارات ہیں، اگر اختیارات نہ ہوتے تو رسی کے بغیر اوپر کیسے لٹکا ہوا ہوتا. کلرفل قسم کے پنڈت صاحب ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ گائے دن میں بھی آکسیجن دیتی ہے، اور یعنی گائے ہماری ماں کیوں ہے، دن میں بھی آکسیجن دیتی ہے اور رات میں بھی، اور بہت سارے دلائل یہ ثابت کرنے کے لیے کہ گائے کیا ہے. اسی طرح میں نے یہ کہا نا کہ بھگوان ہوا میں معلق ہوتا ہے، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس کے سامنے صبح دودھ رکھا تھا، شام کو ویسے کا ویسے ہی اٹھا لیا. تو یہ سوال پنڈت جی سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ جیسے خوشبو جب ہم سونگھتے ہیں تو گلاب کے پھول کا ویٹ کم نہیں ہوتا، لیکن اس سے ہم فائدہ پورا اٹھا رہے ہیں، تو ایسے ہی بھگوان جو ہے وہ دودھ پراٹھے انڈے جو بھی رکھو اس سے فائدہ اٹھا لیتا ہے، لیکن وہ انڈے کم بولتے کیوں نہیں بھائی نہیں ہوتے. ان کی رپورٹ ہے یہ. پہلے مذہبی رہنماؤں نے لوگوں کو یوں سمجھیں کہ ہائی جیک کیا ہوا تھا، محدود پیمانے پر لوگ محدود لوگوں کی بات سنتے تھے، آپ ان کی کھوپڑی میں جو اتار دیں لوگ سمجھتے تھے یہی ہے سب کچھ. ہندوؤں نے جو پنڈت لوگ ہیں، ہندوؤں کے جو رہبر ہیں رہنما ہیں، انہوں نے اپنی عوام کو کچھ چیزیں سکھائی ہوئی تھیں، کچھ کرتب دکھائے ہوئے تھے کہ بھئی دیکھو مندر میں یہ جو بھگوان ہے یہ ہوا میں لٹکا ہوا ہے، نہ ادھر رسی لگی ہوئی نہ ادھر رسی لگی ہوئی نہ اوپر رسی. اب جو سادہ گاؤں دیہاتوں کے لوگ وہ مندروں میں جا کے دیکھتے، یار اس بھگوان کو دیکھو، نہ سیڑھیاں ہیں بھائی، وہ جو بھگوان ہوا میں معلق ہوتے ہیں نا، نہ ادھر سے رسی نہ ادھر سے رسی، لیکن ہوا میں ہے تو عجوبہ نا. تو پنڈت لوگوں نے بتایا گاؤں دیہاتوں کے لوگوں کو، دیکھو یہ بھگوان یہ ہماری حاجتیں پوری کرتا ہے، اس کے پاس اختیارات ہیں، اگر اختیارات نہ ہوتے تو رسی کے بغیر اوپر کیسے لٹکا ہوا ہوتا. اب انسانی عقل جب ماری جاتی ہے نا تو بس پھر اس کی کوئی بریکیں نہیں ہیں. لوگ یہ نہیں دیکھ رہے کہ بھائی، اچھا لوگ یہ دیکھتے ہیں یار واقعی یار ہم تو نہیں لٹک سکتے، یہ پتھر کی مورتی لٹکی ہوئی ہے، اس کا مطلب کچھ تو ہے، اس کا مطلب کچھ تو ہے. اب اس سے مرادیں مانگ رہے ہیں، منتیں مانگ رہے ہیں، دودھ اس کے سامنے لا کے رکھ رہے ہیں، شام کو اٹھا کے واپس لے جا رہے ہیں. صحیح ہے نا. بھگوان ہلنے کا نام ٹس سے مس نہیں ہو رہا، یہ نہیں دیکھ رہے، یہ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر لٹکا کیسے. اب یوٹیوب سوشل میڈیا ہر چیز اتنی عام ہو گئی ہے کہ کسی نے ایک مندر میں بھگوان کو پکڑ لیا کہ بھائی وہ میگنیٹ لگا ہوا ہے، بھگوان کے اندر کیا ہے لوہا ہے، تو میگنیٹ سے کیا کیا ہوا ہے وہ قابو کیا ہوا ہے نا. میگنیٹ چاروں طرف مقناطیسی لہریں ہوں تو وہ ایسے ایڈجسٹ ہو جاتی ہیں. آپ کو پتہ ہے جاپان میں جو ٹرین ہے نا 500 کلومیٹر پر آور چلتی ہے، جاپان اور فرانس میں ہے نا، نیٹ پہ سرچ کریں آ جائے گی، وہ ٹریک سے اٹھ کے چلتی ہے، سمجھ رہے ہو. تو جاپانی بھی یہ دعویٰ کر سکتے تھے کہ ہماری ٹرینیں بھگوان ہیں، کیونکہ وہ ٹریک پر پٹری پر نہیں ہے، پٹری سے اوپر ہے. اب سوال پیدا تھا اوپر نہ رسی ہے اور نیچے ٹریک بھی سے بھی اٹھی ہوئی ہیں، تو کون سی طاقت نے اٹھایا ہوا ہے؟ وہ بھائی کسی طاقت نے نہیں، یہ مقناطیسی لہریں یہ جیسے کھینچتی ہیں ایسے ہی دھکا بھی دیتی ہیں. یہ ہم تو بچپن میں مقناطیس سے بہت کھیلتے تھے، الٹا کر کے لگاؤ تو مقناطیس بھاگے گا، سیدھا کر کے لگاؤ تو چپکے گا. تو اب یہ ٹرک مندر میں کسی نے کی ہوئی ہو، اب ایک بھی ایسی ٹرک آ جائے گی تو لوگ کیا کہیں گے؟ بھگوان کا سارا فلسفہ عبادت کا فنش ختم. میں جو روحانی ٹوپی ڈراموں کے بہت خلاف ہوں نا، عامل کا لفظ میں روحانیوں کے لیے بولتا ہی نہیں، یہ عامل کا لفظ ہی مجھے برا لگتا ہے، ٹوپی ڈرامہ ہی صحیح ہے ان کے لیے. روحانی ٹوپی ڈرامے ایک کام پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ آپ کو جادو ٹونے کے بہانے کہ فلاں نے جادو کیا ہوا ہے، انڈے میں سے سوئیاں نکال کے دکھائیں گے آپ کو، یہ بہت کرتے ہیں. یوٹیوب پہ یہ بھی پکڑا گیا ہے کہ یہ کیسے کرتے ہیں. آپ سرچ کریں گے، پہلے بہت مفتیوں نے الو بنائے ہیں لوگوں کو، جو اپنے نام کے ساتھ کیا لگاتے تھے؟ مفتی. روحانیت کے نام پہ بڑے بڑے اداروں کے بڑے بڑے بزرگوں کے خلیفاؤں نے یہ جو سوئیوں والا سیٹ اپ ہے نا، اس کے نام پہ لوگوں کو کیا بنایا ہے؟ الو.
الو کا ترجمہ آپ ڈکشنری میں جا کے دیکھ لیں. اگر آپ کو وہ جیسے ایک آدمی نے 1 سال بعد کیس کیا عدالت میں کہ اس نے مجھے گینڈا کہا ہے, ایک بندے پہ کیس کیا کہ اس نے مجھے کیا کہا ہے, گینڈا. عدالت نے کہا کب کہا تھا؟ اس نے کہا 1 سال پہلے. اس نے کہا کیس آج کیوں کر رہے ہو بھائی؟ کہہ رہے گینڈا میں نے آج ہی دیکھا ہے, مجھے کیا پتا تھا ایسا گینڈا ہوتا. تو اس لیے ڈکشنری میں آپ الو کا لفظ سرچ کریں, پھر آپ کو پتا چلے گا. الو دیکھ کے اندازہ ہوگا کہ روحانی علاج والے آپ کو یہ بنا رہے ہیں, پھر آپ کو ان پہ کیا آئے گا؟ غصہ آئے گا, ورنہ نہیں آئے گا. تو یہ انڈے سے سوئیاں نکالنا, پتلے پہ سوئیاں نکالنا, یہ بڑی ٹرک ہوتی ہے ہاتھوں کی, یہ سب کرتے ہیں. آج یوٹیوب پہ دیکھ لیں, پڑا ہوا ہے. تو اب کیا ہے, کیونکہ اللہ نے دین کو دنیا میں غالب کرنا ہے نا, تو اب دیکھو ضرورت ایجاد کی ماں ہے. جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اللہ اس چیز کو پیدا کرتے ہیں. آج اگر یہ زمین کی رگوں میں پیٹرول دریافت نہ ہوتا تو انسان زندہ رہ سکتا؟ گدے گھوڑوں پہ اگر تجارت ہوتی تو کراچی کو فار ایگزامپل پتہ نہیں کتنے 1000 ٹن گندم چاہیے ہوتی, تو چائنا سے گدھے سوار ہوتے گندم لانے کے لیے. بتاؤ, پہلے تو ایسا ہی ہوتا تھا نا بھائی, شہر میں گندم ختم ہے تو وہاں سے اتنے گدھے تاجر لوگ منگوا رہے ہیں. تو اتنے گدھے ہوتے کہ گندم سے زیادہ گدھوں کی ویلیو بڑھ جاتی. گندم کے سے زیادہ کس کی ویلیو ہوتی؟ گدھوں کی. سارے گدھے لادا. اللہ نے نظام بنایا ایک, جیسے جیسے آبادی بڑھ رہی ہے چیزیں مشکل کے بجائے اور آسان ہو رہی ہیں. حالانکہ ہونی چاہیے مشکل, لیکن ہو کیا رہی ہیں؟ آسان. پہلے تجارت مشکل, اب آسان. پہلے خوراک کا حصول مشکل, اب آسان. حالانکہ آبادی کیا ہو رہی ہے؟ بڑھ رہی. تو اللہ کا نظام ہے. تو اسی طرح پہلے آپس میں جو کمیونیکیشن کا سسٹم تھا مشکل, آبادی بڑھنے سے یہ کیا ہو گیا؟ آسان. پہلے دین کی بات دوسروں تک پہنچانا بولو مشکل, اب آسان. اب دیکھو میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. میں نے یہاں ایک بیان کیا